اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنوری 2008 میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں صوبہ خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع کے لیے 2.5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ تاحال التوا کا شکار ہے، جس سے صوبے کی عوام کو صاف پانی مہیا نہیں ہو رہا۔ صوبے میں مجموعی طور پر 986 پلانٹس میں سے صرف 237 پلانٹس نصب کیے گئے۔ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ یونین کونسلز کی سطح پر 2 لگانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعد میں ایک یونین کونسل میں 1 لگانے پر اتفاق ہوا۔ تاہم صوبے کے دارالحکومت پشاور میں 92 یونین کونسلز میں 211 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کی منظوری دی گئی، جس میں اب تک مختلف علاقوں میں صرف 11 پلانٹ نصب کیے گئے ہیں۔ پشاور کے ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر افتخار احمد کے مطابق اس وقت کی مرکزی حکومت نے اس منصوبے کا کنٹریکٹ لاہور کی ایک نجی کمپنی کو دیا، جس نے 1 سال سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر ملکی کمپنی کے تعاون سے پاکستان میں پہلی بار متعارف کروایا گیا۔ اس پلانٹ کو نصب کرنے میں 13 لاکھ روپے فی پلانٹ خرچہ آتا ہے اور اس میں 200 گیلن پانی کی گنجائش ہے۔ جہاں یہ پلانٹ لگائے گئے وہاں بھی اس کی دیکھ بھال اور پانی کے شفاف وصول کے لیے کوئی سرکاری اہلکار بھی تعینات نہیں کیا گیا۔ صوبائی حکام نے منصوبے کے حوالے سے کارروائی کی تمام تر ذمہ داری مرکزی حکومت پر عائد کی ہے۔ 2008 میں شروع کیا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ آج بھی پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں سکا۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے اگرچہ غریب لوگوں کے لیے آٹے اور چینی میں سبسڈی دی جاتی ہے اور اس سلسلے میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سستے داموں آٹے اور چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان اداروں میں موجود کالی بھیڑیں عوام کو اس سبسڈی سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہاول نگر میں یوٹیلیٹی سٹور کے حکام کی جانب سے آٹے کے لیے دی جانے والی سبسڈی میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں طارق حفیظ سے۔ وزیر اعظم رمضان پیکج کے تحت بہاول نگر میں آٹے کی مد میں تقریباً 3 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی، جس کا مقصد 170 روپے کی رعایت کے ساتھ 315 روپے کی مالیت میں 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا یوٹیلیٹی سٹوروں پر فروخت کیا جانا تھا، جس کا مقصد عوام کو ریلیف پہنچانا تھا، لیکن زونل منیجر ملتان صغیر احمد، ریجنل منیجر بہاول نگر ملک حیات نے دیگر عملہ اور مل مالک محمد ذیشان سے ملی بھگت کرتے ہوئے سبسڈی کی مد میں آنے والے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی نہ صرف کرپشن کی بلکہ کیریج کی مد میں بھی لاکھوں روپے کے بل بنائے۔ اسی طرح سٹوروں پر بھی جعلی ووچرز تیار کیے گئے۔ عوام کو وزیر اعظم پیکج کا آٹا دیکھنا نصیب تو نہ ہوا، لیکن اس حوالے سے عوامی احتجاج کے باوجود ارباب اختیار کی خاموشی لمحہ فکری ہے۔ چینی کے حوالے سے آئے روز کرپشن پکڑی جاتی ہے، درجنوں مقدمات کا اندراج بھی ہوتا ہے، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں بیٹھے افسران اپنے چہیتوں کو تحفظ دیتے ہوئے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، لیکن کرپشن کا یہ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ پورے رمضان شریف میں کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا دستیاب نہ تھا اور یہ آٹا ان یوٹیلیٹی سٹور والے اہلکاروں نے مل کر غبن کیا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یوٹیلیٹی سٹور پہ گورنمنٹ نے جو سستا آٹا مہیا کیا تھا وہ ہمیں کسی سٹور پہ نظر نہیں آیا، اور اگر کبھی گورنمنٹ نے کہیں دیا بھی ہے تو وہ یہ یوٹیلیٹی سٹور والے خود ہی کہیں بیچ کے کھا گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور جو کہ عوامی ریلیف کے لیے قائم کیے گئے تھے لیکن تکلیف کا باعث بن چکے ہیں۔ متعلقہ افسران جو کہ کرپشن میں ملوث ہیں، ان کا سدے بات کون کرے گا؟ عوام اس چیز کے منتظر ہے۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ طارق حفیظ، دنیا نیوز، بہاول۔ میں ہوں اکاڑا سے کامران سکندر۔ ڈی پی او عظیم مرشد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے تمام متعلقہ تھانوں کے SHO صاحبان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ منشیات فروشوں کے خلاف منظم آپریشن شروع کرے، جس کے بعد سٹی کے دونوں تھانوں کے SHO صاحبان نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تھانہ اے ڈویژن کے علاقے سے 260 بوتل ولیتی شراب پکڑ کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر SHO تھانہ اے ڈویژن جوید خان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی پی او کی ہدایت کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے اور اب تک بھاری مقدار میں منشیات اور ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی قبضہ میں لے لی ہے۔ اسی طرح تھانہ بی ڈویژن کی پولیس نے ریڈ کر کے تقریباً 900 سے زائد بوتل شراب ولیتی اور کثیر تعداد میں شراب تیار کرنے والی چالو بٹیاں بھی قبضے میں لے لی۔ اس موقع پر SHO ملک طارق امان نے بتایا کہ علاقہ کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جبکہ CPLC اکاڑا کے ایگزیکٹو ممبر اسلم مغل ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم محکمہ پولیس کے ساتھ مل کر منشیات فروشی اور
इस जैसे दीगर माशरती जराइम जिनसे नौजवान नस्ल के तबाह होने का खदशा है, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कोशियाँ हैं। इसी तरह एसपी इन्वेस्टिगेशन ताहिर मकसूद ने बताया कि उन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ इस ऑपरेशन में गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से दौरान तफ्तीश उनके सप्लायर्स का पता लगवाया है और अब इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। माशरे से मंशियात का खात्मा सेहतमंद माशरे की ज़मानत। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज़, बुखारा। रजाना से मैं हूं मोहम्मद जुल्फ़कार और इस वक्त मौजूद हूं दरबार बाबा हैदर शाह बुखारी टल्ला वाली सरकार पर। बाबा हैदर शाह बुखारी टल्ला वाली सरकार का मज़ार अनवार पिछले 150 साल से मखलूक खुदा को फैज़ से बहरावर कर रहा है। यहाँ पर आने वाले मन की मुरादें लेकर आते हैं और खुशो खुर्रम वापस लौटते हैं। बाबा हैदर शाह बुखारी के दरबार पर मन्नत पूरी होने पर ज़ायरीन यहाँ आकर चिराग रोशन करते हैं। यहाँ पर एक पानी का तालाब भी है जिसके नहाने से जिल्द की मूजी अमराज से शफा मिलती है। यहाँ पर आने वाले ज़ायर दरबार में हाज़री से पहले टल बजाकर दाखिल होता है। दरबार हज़रत बाबा हैदर शाह बुखारी टल्ला वाली सरकार पर आने वाले लोगों का जोशो खरोश काबिल दीदनी होता है। हैदर शाह बुखारी टल्ला वाली सरकार पर ज़ायरीन दिल की मुरादें पूरी करने के साथ साथ रूहानी फयूज़ व बरक़ात भी हासिल करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जुल्फ़कार, दुनिया न्यूज़, रजाना। मोहम्मदपुर की रिहायशी आसिया मई ने अपने बचपन के मंगेतर दिलशाद से कोर्ट में जाकर शादी कर ली, जिसकी वजह से आसिया के वालिद रांझा उनकी जान का दुश्मन बन गया। इलाके के सरदार ने पंचायत में फैसला किया कि इन दोनों को देखते ही गोली मार दी जाए। मैं कोर्ट मैरिज के बावजूद मेरे भिरा मेरे पीछे लगे मेरे को मारने धमकियां दे रहा है। मौत के डर से दिलशाद अपनी बीवी के हमरा कराची से लाहौर से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वजीर आला के हुक्म पर मुल्जमान के खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन बाअसर होने की वजह से आज तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कोर्ट मैरिज करने वाला ये जोड़ा मौत के डर से बूढ़े माँ बाप के हमरा दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार के साथ मोहम्मद आशिक खलोल, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान। भुआना के इलाके सकलैन कॉलोनी के करीब मौरूसी अंधेपन का शिकार एक ही गरीब खानदान के 9 अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। भुआना पेंसरा रोड पर सकलैन कॉलोनी के बाहर झुग्गियां बनाकर रहने पर मजबूर एक ही खानदान के मर्दों, औरतों और बच्चों समेत 9 अफराद मौरूसी अंधेपन का शिकार हैं। उनमें 3 साला सोनिया, 4 साला सवेरा, 35 साला फरीदा, उसके बेटे 10 साला अलादित्ता, 7 साला नासिर, 4 साला नदीम, 25 साला फातिमा बीबी, 18 साला परवेज और 40 साला बखम बीबी शामिल हैं। ये खानदान हुकूमती और मुखय्यर हजरात की इमदाद न मिलने की वजह से बरसों से जगह जगह झुग्गियां लगाकर भीख मांग रहा है। ये खानदान सहूलियात और अपनी जगह न होने की वजह से दरबदर की ठोकरें खा रहा है, जबकि ये बच्चे जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, वो बच्चे कपड़ों से बेनियाज गलाजत वाली जगह पर खेलने और रहने पर मजबूर हैं। मुतासिरा खानदान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें कम से कम रहने के लिए घर ही दे दिए जाएं, ताकि हम दरबदर ठोकरें खाने के बजाय एक जगह अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर सकें।